बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू PMDC ऑनलाइन लेक्चर रूम। अजीज़ तलबा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर फजल राज़िक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी खुसूसियात पे बात करेंगे। चैप्टर 1, रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी खुसूसियात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तारुफ पढ़ेंगे, उसके बाद खुसूसियात पढ़ेंगे और उसके बाद आपको लास्ट में असाइनमेंट देंगे। तारुफ। यूँ तो तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम खुसूसियात में तमाम मखलूक़ात और खुसूसन बनी नू इंसान में नुमायाँ हैं, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात तमाम अंबिया इकराम से जुदा और बढ़कर हैं। बिलतरतीब तमाम खुसूसियात पे अलग अलग बात करेंगे। अमूमियत। अमूमियत का मतलब है आम होना। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो एक ख़ास कौम और ख़ास इलाके के लिए होती थी, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वो ता क़यामत तक के इंसानों के लिए हैं। जैसे कि कुरान में आता है, क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। तो यहाँ पर क़यामत तक के इंसानों के लिए आना और कुरान की आयत से इस तर्जुमे का सामने लाना इस बात की दलील है कि आपकी शरीयत क़यामत तक के लोगों के लिए है, जबकि दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ उस मुकाम और उस इलाके के लिए होते थे जहाँ पर उनको मबूस किया होता था। इसलिए आप ता क़यामत तक हैं। नंबर 2, पहली शरीयतों का नसख। पिछली शरीयतें जो थी वो भी अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, मगर उस शरीयतों के अंदर लोगों ने अपनी तरफ से शामिलात किए थे, अपनी तरफ से उसमें बातें डाली थी। यक्तुबून बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, अपने हाथ से लिखते थे और कहते थे कि ये भी अल्लाह की तरफ से हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मनसूख किया। अब आखिरी शरीयत यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई कुरान, अब यही ता क़यामत रहेगी, जिसका जिक्र कुरान में यूँ है, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अलावा किसी और शरीयत को लेकर आएगा क़यामत के दिन हरगिज़ उससे कबूल नहीं होगी। इसलिए आपकी शरीयत ने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। मनसूख करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पहली शरीयतें गलत थी, पहली शरीयतें ठीक थी, मगर लोगों ने उसके अंदर अपनी तरफ से शामिलात किए, जबकि आखिरी शरीयत कुरान की शक्ल में जो अल्लाह ने नाजिल की उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने उठाया। तो इसलिए तमाम आसमानी किताबें जितने नाजिल हुई उन सब की तालीमात का निचोड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब के अंदर मौजूद हैं। नंबर 4, कामिलियत। कामिलियत का मतलब है मुकम्मल होना। पहली शरीयतें जो थी उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह नहीं की थी, ना इरशाद फरमाया था कि ये अब मुकम्मल है और इसके बाद दूसरी शरीयत नहीं आएगी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ता क़यामत तक के इंसानों के लिए है, जिसका जिक्र कुरान की इस आयत में है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल किया और इस्लाम को आपके लिए पसंदीदा मज़हब करार दिया। तो इस एतबार से आपकी शरीयत मुकम्मल है। 1500 साल पहले यह आयत नाजिल हुई और ता क़यामत तक यही शरीयत चलेगी, चाहे वो किसी मज़हब से भी कोई हो, मुसलमान हो के आएगा तो इसी शरीयत पर चलेगा। एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आपकी कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हमारी किताब तौरात में होती तो उस दिन को हम ईद का दिन मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे वो आयत भी मालूम, दिन भी मालूम, वक्त भी मालूम, शख्स भी मालूम, जिस वक्त और जिस शख्स पर और जिस वक्त नाजिल हुई। वो आयत थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल किया और इस्लाम को पसंदीदा मज़हब करार दिया। और वक्त असर का और शख्स थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार, और हज के मौके पर आप पर यह आयत नाजिल हुई थी। हिफाजत किताब। पिछली आसमानी किताबों जो अल्लाह ने नाजिल की थी उसके हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं उठाया था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब अल्लाह ने नाजिल की थी उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने उठाया, क्योंकि पिछली आसमानी किताबों में लोगों ने अपनी तरफ से तब्दीलियां की। तो अल्लाह ताला ने फिर आखिरी आसमानी किताब के बारे में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही इसको नाजिल करने वाले और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। चुनांचे आज 1500 साल गुजरने के बावजूद भी कुरान उसी तरह से महफूज है, एक ज़बर ज़ेर तक ना कोई तब्दील कर सका, ना कर सकेगा और ना हुआ है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत।
جس طرح سے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دوسرے نمبر پر آتی ہے، یعنی آپ کے طریقے، کیونکہ قرآن کی تشریح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن میں خود ذکر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کی اس کی وضاحت کریں کہ کیا اللہ نے نازل کیا۔ چنانچہ اس میں تمام زندگی کے معاملات، معاشرت، عبادات، تجارت وغیرہ سب کی ڈیٹیل ہمیں ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اس لیے کسی نبی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام واقعات، احادیث کی بڑی بڑی ضخیم اور مستند کتابیں محدثین کرام نے خدمت کر کے دور نبوی سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے نکال کر ہم تک پہنچائی، جس میں آپ کی زندگی کے تمام معاملات، معاشرت، عبادات، تجارت تمام محفوظ ہیں۔ جامعیت، پچھلی شریعتیں جو تھی وہ اس کے اندر جو باتیں تھی اس میں بہت تفصیل ہوتی تھی جو کہ سمجھنے کے لیے مشکلات کا سبب بنتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل ہوئی اتنی جامع ہیں کہ اس کے اندر پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات بھی ہیں اور تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے آپ کی شریعت سب سے جامع کہ ہر بات بالکل عین عقل کے مطابق اور شرع کے مطابق اور مختصر اور جامع انداز میں موجود ہے۔ ہمہ گیری، پچھلی شریعتوں کے اندر جو بات نازل ہوئی تھی اس میں ساری باتوں کا عملی نمونہ موجود نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس میں جو کچھ آپ نے کہا اس میں مکمل طور پر آپ نے عملی نمونہ بھی دکھایا۔ اگر آپ نے نماز کا کہا تو عملی نمونہ کر کے دے، اگر زکوٰۃ کا کہا یا روزے کا کہا یا کسی اور شرعی حکم کا کہا تو اس کے لیے عملی نمونہ کر کے دکھایا، اخلاق کا کہا تو بہترین اخلاق کا نمونہ کر کے دکھایا، معاملات، معاشرت، زندگی کے تمام شعبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عملی نمونے سے کر کے سامنے لائے۔ ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آپ کے بعد اور کسی کے لیے نہیں، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کیا، اب تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے اور آپ کی شریعت رہے گی۔ چنانچہ 1500 سال ہوئے ہیں آپ کے انتقال کے، لیکن آج بھی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آج بھی اور تا قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس کا ذکر قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے آخری رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، کمثل رجل بنا بیت فاکملہ واجمعہ، اس نے بڑا خوبصورت عالیشان محل بنایا، لوگ آئے فیدخلون الناس یطوفون بھی وتعجبون بھی، لوگوں نے اندر جھانک کے دیکھا، بہت تعریف کی، خوبصورت عالیشان محل ہے، الا لبنۃ وادیہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس محل میں خالی تھی۔ لوگوں نے کہا کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی مکمل ہو جاتی تو محل کی خوبصورتی تمام ہوتی۔ آپ نے فرمایا اس محل سے مراد انبیاء علیہ السلام کی نبوت ہے اور اس میں آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور مجھ سے اس محل کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امتکم، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہوگا اور واجب القتل ہوگا، اور اسلامی دفعات 295C کے تحت اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اسی طرح سے ناموس رسالت پر بڑے بڑے علماء نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں قربانی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے گئے۔ آج بھی بڑے عاشقان رسول اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور تا قیامت رہے گا۔ شافع محشر، شافع محشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی اس کے بدلے بہت سارے لوگوں کی سفارش قیامت کے دن قبول ہوگی۔ آپ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ وہ مانگے تو وہ قبول ہوگی، تو ہر نبی نے دعا مانگی، اس کی قبول ہوئی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے روز رکھی ہے کہ میں اللہ سے اس کے لیے شفاعت مانگوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اس سفارش کے تحت بہت سارے لوگوں کی بخشش ہوگی۔
اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ نشست جب آئے گی تو آپ اس پر بھی ہاتھ رکھیں گے، لیکن ابھی کچھ مسلمان باقی ہوں گے جہنم میں، تو آپ نہ ادھر جائیں گے اور نہ ان کو چھوڑیں گے، چنانچہ آپ اللہ کی دربار میں ان کے لیے سفارش کریں گے، دعا کریں گے، تو آپ کی سفارش سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے۔ تو قیامت کے دن یعنی ایسی حالت میں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن بھی آپ کی سفارش اپنی امت کے لیے ہوگی۔ ساقی کوثر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ ایک ایسا حوض ہے، ویسے نام سے ہم حوض کہتے ہیں یا نہر کہتے ہیں، لیکن یہ جنت الفردوس میں اللہ نے بنایا۔ اس کی لمبائی چوڑائی، اس کے بارے میں لمبائی کے بارے میں احادیث میں وغیرہ میں آتا ہے کہ 1 مہینے کے مسافت سے اس کی لمبائی ہے، اس طرح چوڑائی ہے۔ اس کے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں پر جو ہے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین ہوں گے، اور وہاں سے یہ پانی پلائیں گے جنتیوں کو۔ تو کچھ تو ایسے ہوں گے کہ فرشتے پھیلائیں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے کہ صحابہ پھیلائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ خود حضور علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ ایک دفعہ پئیں گے تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور خوبصورت موتیوں کے اوپر چشمے، اور یہ پانی شیشے کی طرح بہتا ہوا وہ آئے گا، اور جس کو حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پلائے وہ سب سے زیادہ محبوب سمجھا جائے گا، وہ سب سے زیادہ قرب والا سمجھا جائے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خاص لوگوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اس لیے آپ کو ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ صفت کسی اور نبی کو نہیں ملی، نہ شافع محشر کی صفت کسی اور نبی کو ملی۔ عزیز طلبہ، جو ہم نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھی، اب آپ کو ہم 2 اسائنمنٹ دیتے ہیں۔ اس میں اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے اس کو لکھنا ہے اور پھر کالج میں جمع کرنا ہے۔ نمبر 1، ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ واضح کریں۔ نمبر 2، ناموس رسالت کا مفہوم بتائیں۔ یہ 2 اسائنمنٹ آپ کو دیے گئے، یہ آپ نے جمع کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے لیکچر توجہ سے سنا۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرات سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے اسٹوڈنٹ پورٹل پر، اس پہ آپ اپنے سوالات بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔